رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات، المقصد الاسنا کے مقدمات میں سے ہم اس وقت فصل رابع میں ہیں کہ جس کا موضوع یہ تھا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو نہ صرف یہ کہ جانے بلکہ اس کا فہم حاصل کرے، اسے عقیدہ بنائے اور یہ صفات اس پر برہان کے درجے میں منکشف ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں ایک عظمت کا احساس پیدا ہو اور شوق پیدا ہو کہ انسان ان صفات سے متصف ہو جائے اور پھر کوشش شروع کر دے کہ اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں. ان صفات کو پیدا کرنے سے جو ایک اشکال لازم آیا کہ شاید بندے اور خدا میں کوئی مشابہت ہے، تو امام غزالی علیہ الرحمہ تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقت، اللہ کی ذات کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور بندے اور خدا میں سوائے مشارکہ فی الاسم کے کوئی اور شے مشابہ نہیں ہے، نہ کوئی حقیقت میں مناسبت ہے نہ صفات میں مناسبت ہے. اب یہ تفصیل سے ہم مبحث پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج یہ مبحث مکمل ہو جائے گا. اب امام غزالی علیہ الرحمہ ایک سوال کر رہے ہیں مخاطب کی زبانی. فرماتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ فَإِذَا لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَةَ الذَّاتِ وَاسْتَحَالَ مَعْرِفَتُهَا فَهَلْ عَرَفُوا الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ مَعْرِفَةً تَامَّةً حَقِيقِيَّةً. کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ حقیقت ذات کی معرفت تو مستحیل ہو گئی اور نہ کوئی اسے جان سکا، تو کیا ان عرفاء نے، اللہ والوں نے اسماء اور صفات کی معرفت حقیقی اور تام حاصل کر لی؟ قلنا ہیہات. تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہیہات. ذالک ایضا لا یعرفہ بالکمال والحقیقت الا اللہ. اس کو بھی اپنے کمال اور حقیقت کے ساتھ خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. لأن اذا علمنا ان ذاتا عالمہ فقد علمنا شيئا مبہما لا ندری حقیقتہ لیکن ندری ان له صفت العلم. اچھا، پہلی بات تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ مشتقات میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں عالم ہے یا ذات عالمہ ہے تو ہم اس ذات کی حقیقت نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اس ذات میں ایک صفت علم ہے. ہاں، یہ بات تو ہم نے جان لی کہ صفت علم ہے، لیکن کیا صفت علم کو اپنی حقیقت کے اعتبار سے جانا کہ نہیں جانا، اس کا جواب دیتے ہیں. فَإِن كَانَتْ صِفَةُ الْعِلْمِ مَعْلُومَةً لَنَا حَقِيقَةً كَانَ عِلْمُنَا بِأَنَّهُ عَالِمٌ عِلْمًا تَامًّا بِحَقِيقَةِ هَذِهِ الصِّفَةِ. کہہ رہے ہیں اگر صفت علم جو اللہ کی ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے اپنی حقیقت کے اعتبار سے، تو اس صورت میں ہمارا علم اس حقیقت صفت کا علم تام ہوگا. لیکن کیا ہمیں اس صفت کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے؟ وَإِلَّا فَلَا. اور اگر ایسا نہ ہو تو ایسا نہ ہوگا. تو اب فرماتے ہیں کہ وَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ حَقِيقَةَ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا مَنْ لَهُ مِثْلُ عِلْمِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لَهُ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا مگر وہ کہ جس کے پاس خدا کے علم جیسا علم ہو، اور یہ علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. فَلَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ سِوَا. تو کوئی بھی اللہ کے سوا اللہ کے علم کو نہیں جانتا. وَإِنَّمَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ بِالتَّشْبِيهِ بِعِلْمِ نَفْسِهِ. جو بھی انسان جانتا ہے اللہ کے علم کو، جو بھی اس کا غیر اس کے علم کو جانتا ہے، وہ اپنے علم نفس سے تشبیہ کے ساتھ جانتا ہے. كما أوردنا من مثال التشبیہ بالسکری. کہہ رہے ہیں ہم جو پہلے یہی ہے، ہاں پہلے جو ہم بار بار مثال بیان کر چکے ہیں نا کہ وہ لذت سکر بھی ہے اور لذت وقاع بھی ہے. تو اب جو لذت وقاع کو جانے گا وہ اپنے پاس کسی لذت سے اسے تشبیہ دے کر جانے گا اگر اسے وہ لذت حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہے. وعلم اللہ عز وجل لا یشبہ علم الخلق البتہ. اللہ کا علم مخلوق کے علم کے مشابہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں.
فلا يكون معرفة الخلق به معرفة تامة حقيقية بل ایہامیۃ تشبیہیہ. کہہ رہے ہیں کہ ہو نہیں سکتا، ایہامیتاً ہے آپ کے یہاں ابہامیہ، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایہام ہو، کیونکہ یہ پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں نا کہ اس میں لازم کیا آتا ہے، ایہام اور تشبیہ. پہلے بھی 2-3 جملے ایسے ہی ہوا. اچھا وہاں بھی ابہام تھا، یہاں پہ ابہام تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب توہم کا لفظ آیا تو وہاں انہوں نے کیا کیا تھا، وہاں توہم بھی تھا. ہاں تو اس سے بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ توہم کی نسبت وہاں ایہام ہی بنتا ہے. واللہ اعلم. تو کیا فرماتے ہیں، فلا یکون معرفت الخلق به معرفتا تامتا حقیقیہ بل ایہامیہ تشبیہیہ. ان خلق کی معرفت اللہ کے علم کی کبھی بھی تام اور حقیقی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی، ایہامی تشبیہی. ایہامی تشبیہی کی وضاحت پہلے گزر چکی. پھر وہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ ہم مبحث تقریباً پڑھ چکے ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ سمجھانے کے لیے اس میں کچھ تفصیل پیدا کر رہے ہیں بس. تو کہتے ہیں وَلَا تَتَعَجَّبَنَّ مِنْ هَذَا، زیادہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنِّي أَقُول، میں تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں، لَا يَعْرِفُ السَّاحِرَ إِلَّا السَّاحِرُ نَفْسُهُ، جادوگر کو جادوگر کے سوا کوئی جان سکتا ہے، او ساحر مثلہ او فوقہ، یا وہ جادوگر جو اس جیسا جادوگر ہو یا اس سے بڑا جادوگر ہو. فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْرِفُ السِّحْرَ وَحَقِيقَتَهُ وَمَاهِيَّتَهُ لَا يَعْرِفُ مِنَ السَّاحِرِ إِلَّا اسْمَهُ، جو شخص جادوگری کی حقیقت نہیں جانتا، اس کی ماہیت نہیں جانتا، تو وہ تو جادوگر کا سوائے نام ہی جانتا ہے بس. وَيَعْرِفُ أَنَّ لَهُ عِلْمًا وَخَاصِّيَّةً، اور یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس ایک علم ہے اور ایسا علم ہے، ایک علم ہے اور ایک خاصیت ہے. لا يدری ما ذلك العلم، اسے نہیں معلوم کہ وہ علم کیا ہے. بہت واضح ہے. اذ لا يدری معلومہ ولا يدری ما تلك الخاصیہ، کیونکہ وہ اس جادوگر کے معلوم کو بھی نہیں جانتا. وہ معلوم کیا ہے، وہ علم سحر ہے، اور اس کی خواص یا خاصیت کو بھی نہیں جانتا. نعم، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یدری ان تلک الخاصیہ وان كانت مبہمۃ فہی من جنس العلوم، یہ ضرور جانتا ہے کہ یہ جو جادوگری کی خاصیت ہے اگرچہ یہ ہے تو مبہم، لیکن کوئی علم ہے، جنس علوم میں سے ہے. اتنی بات وہ ضرور جانتا ہے. وَثَمَرَتُهَا، اب یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کا ثمرہ وہ جانتا ہے. ثمرہ حقیقت نہیں ہوتی، یعنی ایک ہے درخت، ایک ہے اس کا فائدہ. اس سے ہوتا کیا ہے، قدرت کے ثمرات میں سے ثمرہ یہ ہے کہ اس سے کائنات کا وجود ہوا ہے، تو یہ ہم جانتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وَثَمَرَتُهَا تَغْيِيرُ الْقُلُوبِ وَتَبْدِيلُ أَوْصَافِ الْأَعْيَانِ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ وَهَذَا بِمَعْزِلٍ عَنْ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ السِّحْرِ. کہہ رہے ہیں اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس سے دل بدل جاتے ہیں، جادوگری سے دلوں کو بدلا جاتا ہے. اور آدھا محبت پیدا کر دی کسی کی، نعوذ باللہ نفرت پیدا کر دی، چیزوں کے اوصاف بدل دیے جاتے ہیں. اگرچہ اختلاف ہے اس میں کہ عین کوئی شے بدل سکتی ہے کہ نہیں جادوگری سے، صحیح تر قول یہ کہ عین نہیں بدلتا، اوصاف بدلتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، تبدیل اوصاف الاعیانی، اور میاں بیوی کے درمیان اس کے ذریعے پھوٹ پیدا کی جاتی ہے. یفرقون به بین المرء وزوجہ. لیکن یہ سب کچھ حقیقت سحر کی معرفت نہیں ہے، یہ اور شے ہے. یہ کیا ہے، یہ اس کے خارجی ظہور ہیں، یہ اس کے مظاہر ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں، نہ کہ شے کی حقیقت ہے. بات واضح ہے کہ نہیں. وَمَن لَّمْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ السِّحْرِ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ السَّاحِرِ، جس کو جادوگری کی حقیقت نہیں معلوم، وہ جادوگر کی حقیقت بھی نہیں جانتا. لِأَنَّ السَّاحِرَ مَن لَّهُ خَاصِّيَّةُ السِّحْرِ، کیونکہ جادوگر ہوتا ہی وہ ہے جسے سحر کی خاصیت حاصل. وَحَاصِلُ اسْمِ السَّاحِرِ أَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَقٌ مِّن تِلْكَ الصِّفَةِ، اور اس میں ساحر جو کیا ہے، وَحَاصِلُ اسْمِ السَّاحِرِ، کہہ رہے ہیں ساحر کے لفظ کا خلاصہ کیا ہے کہ بھئی یہ وہ اسم ہے جو مشتق ہے اس صفت سے. وہ صفت کیا ہے، وہ سحر ہے. یہ بات واضح ہے کہ نہیں. جب ہم کہتے ہیں ساحر تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ مشتقات میں ذات کی حقیقت تو مبہم رہتی ہے، تو پھر اس میں اشارہ کس شے کی طرف ہوتا ہے، اس صفت کی طرف. تو مشتق میں کیا ہے، مشتق میں ذات مبہمہ ہے اور صفت ہے. تو وہ صفت ہی سے گویا نام مشتق ہوا ہے، وہ ذات سے نام مشتق نہیں ہوا. وہ اس میں ذات نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اس میں صفت ہے. انہ اسم مشتق من تلک الصفۃ ان کانت مجہولۃ فہو مجہول. اگر وہ صفت مجہول ہے تو ذات بالاولیٰ مجہول نہیں ہوگی، وہ بھی مجہول ہوگی. تو اگر ساحر میں صفت سحر کا مجھ پر انکشاف نہ ہوا تو ساحر بالاولیٰ مجہول نہ ہوا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا.
وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً فَهُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَعْلُومُ مِنَ السِّحْرِ لِغَيْرِ السَّاحِرِ وَصْفٌ عَامٌ بَعِيدٌ عَنِ الْمَاهِيَّةِ کہہ رہے ہیں سحر میں جو بات غیر ساحر کو معلوم ہوتی ہے نا، وہ ایک وصف عام ہے جو ماہیت سے بہت دور ہے، ماہیت نہیں ہے، وہ شے کی حقیقت نہیں۔ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ان دی اینڈ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے اس صفت کی معرفت حقیقت کے اعتبار سے، اور ایک ہے اس کے اثرات کو جان لینا۔ صفت کے اثرات کو جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صفت کی حقیقت بھی میں نے جان لی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علم کے مظاہر جاننے سے، صفت قدرت کے مظاہر جاننے سے، صفت ارادہ کے مظاہر جاننے سے، صفت کلام کے مظاہر جاننے سے، تعلقات جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ میں نے ان صفات کی حقیقت جان لی ہے، اور یہ مثال ابھی وہ قدرت کے اعتبار سے دے بھی دیں گے۔ بات واضح ہے؟ وصف عام بعید عن الماہیت وہو انہ من جنس العلوم، وصف عام کیا ہے جو بعید عن الماہیہ ہے کہ یہ علوم میں سے کوئی شے ہوتی ہے۔ سحر کیا ہے؟ علوم کی جنس میں سے کوئی علم ہے۔ فَإِنَّ اسْمَ الْعِلْمِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ، کیوں جنس میں سے؟ کیونکہ جو جنس ہے نا علم، اس کا اطلاق اس پر ہو جاتا ہے نا، یعنی جنس کے نیچے انواع ہوتی ہیں، تو علم ہے، علم کے نیچے علم آپ کا فلک ہے، علم کیمیا ہے، علم سحر ہے، تو اس پر بھی علم کا اطلاق ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے۔ تو بس اتنی بات، یہ وصف عام ہے۔ کیوں یہ وصف عام ہے؟ کیونکہ محض جنس جان لینے سے شے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ جنس تو مشترک ہوتی ہے۔ شے کی حقیقت کب معلوم ہوگی؟ وہ نوع سے معلوم ہوتی ہے۔ تو نوع سے معلوم ہونے کے لیے ہمیں فصل کا بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ شے باقی چیزوں سے مشترک کیوں، مفترق یعنی مغایر کس بنیاد پہ ہے۔ تو جب تک ہم وہ بیان نہ کریں ماہیت طے نہیں ہوتی، تو وہ بیان کرنے سے نوع طے ہو جاتی ہے۔ تو محض جنس جاننے سے تو مشارکت ہے۔ اگر کہیں کہ انسان حیوان ہے تو انسان کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی جب تک آپ یہ نہ بتائیں کہ انسان کے اندر ناطقیت ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا یہ بات؟ اب ذرا مثال سمجھیے، یہ بڑی اہم ہے۔ فَكَذَلِكَ الْحَاصِلُ عِنْدَنَا مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ وَصْفٌ ثَمَرَتُهُ وَأَثَرُهُ وُجُودُ الْأَشْيَاء۔ یہاں ذرا غور سے پڑھیے گا، کیونکہ آگے امام غزالی علیہ الرحمہ جس بات کا بیان کر رہے ہیں اس سے گویا استدلال وحدت الوجود کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب ذرا غور کیجیے گا کہ امام غزالی فرما کیا رہے ہیں۔ فرما یہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو صفت قدرت ہے اس کے بارے میں ہمارا حاصل علم ہے کیا؟ ہمارا حاصل علم یہ ہے کہ وہ ایک وصف ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کا مظہر کیا ہے، اس کے تعلقات کیا ہیں؟ وجود الاشیاء، ثمرتہ واثرہ وجود الاشیاء۔ فہل للاشیاء وجود ہے وجود، کیونکہ ابھی امام غزالی فرمائیں گے کہ لیس فی الوجود الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ابھی وہاں میں انشاءاللہ فرق بیان کر دوں گا کہ امام غزالی بتا کیا رہے ہیں۔ ان کے ہاں چیزوں کو جو بھی وہمی ذلی جو بھی وجود حاصل ہے وہ متعلق صفت قدرت سے ہے، نہ کہ عین وجود سے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ چلے خیر، وہ جب وہاں پہنچیں گے تو کسی اور زبان میں بتا دیں گے، بہتر یہی ہے۔ تو فرمایا کہ انہ وصف ثمرتہ واثرہ کیا ہے؟ وجود الاشیاء۔ کس کا اثر ہے وجود الاشیاء؟ قدرت کا، ٹھیک ہے۔ وَيَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْقُدْرَةِ لِأَنَّهُ يُنَاسِبُ قُدْرَتَنَا مُنَاسَبَةَ لَذَّةِ الْوِقَاءِ لَذَّةَ السُّكْرِ۔ اور ہم نے اس کا نام اس میں قدرت کیوں رکھ دیا؟ اس پر اس میں قدرت کا انطلاق کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ ہماری قدرت سے کچھ مناسبت رکھتی۔ وہ کیا مناسبت رکھتی ہے ہماری قدرت سے؟ ہماری قدرت سے بھی کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو وجود حاصل ہوتا ہے، حقیقت نہیں مجازن بول رہا ہوں۔ وجود حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری قدرت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت اس ظرف میں اس گلاس کا وجود ہے، اس ظرف میں ہے، تو یہ میں نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا تو ایک نیا وجود حاصل ہو گیا، نیا وجود ہے۔ یعنی اصلاً اپنے اعتبار سے جب اس کا مکان بدل گیا ہے، حیز بدل گیا ہے، حیز کہتے ہیں اس کو، تو اب اسے وجود کی ایک نئی حالت حاصل ہو گئی۔ بات واضح ہے؟ تو چونکہ ہماری قدرت کا بھی ثمرہ کیا ہے کہ اس میں بہت سی ممکنات میں سے کسی ایک ممکن شے کا تعین ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں یہ گلاس ادھر بھی ہو سکتا تھا، ادھر بھی ممکنات بہت سے ہیں نا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس میں پانی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان بہت سے ممکنات میں سے ایک ممکن کا تعین کر دیا کہ نہیں اس کو یہاں رکھ کے، تو ممکنات کا تعین ہوتا ہے نا صفت ارادہ سے، اور
صفت قدرت سے اس ممکن کا خارجی وجود ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کسی درجے میں مناسبت ہے، لیکن وہ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت لذت الوقاعی لذت السکری، وہی نسبت ہے اس قدرت، ہماری قدرت کو خدا کی قدرت سے، جو اتنی بھی نہیں ہے ویسے، جو مناسبت لذت وقاع کو لذت سکر سے ہے، اور یہ مثال بارہا گزر چکی ہے۔ لیکن ھذا کلہ بمعزل عن حقیقت تلک القدرہ، لیکن یہ سب باتیں قدرت کی حقیقت سے خارج ہیں۔ یہ بات سمجھنی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، لیکن بہت اہم ہے، اس لیے کہ کئی دفعہ یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم خدا کی صفات کو جانتے ہیں، تو خدا کی صفات کی حقیقت ہم نے جان لی جب ہم نے یہ جان لیا کہ ان صفات سے ہوتا کیا ہے، کسی شے سے ہوتا کیا ہے یہ جاننا اس کا ثمرہ ہے، اس کا اثر ہے، اور کسی شے کے اثر کو جان لینے سے شے کی حقیقت کا جاننا لازم نہیں آتا۔ بس بات واضح، یہ استدلال ہے امام غزالی علیہ الرحمہ کا۔ ہاں لیکن فرماتے ہیں دیکھو یہ بھی ذہن میں رکھو کہ نعم کلما ازداد العبد احاطة بتفاصیل المقدورات وعجائب الصنع في ملکوت السماوات كان حظه من معرفة صفة القدرة اوفرا۔ کہہ رہے ہیں یہ بھی جان لو کہ جب انسان بڑھتا چلا جائے گا نا احاطہ میں، علم میں، کہ اللہ کی مقدورات، اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی تفاصیل جانے، اور اللہ کے عجائب صنع، قدرتوں کے عجائبات کا مطالعہ کرے، فی ملکوت السماوات، زمین و آسمان کی بادشاہیوں میں، تو کان حظہ من معرفت صفت القدرت اوفر، تو اس کا حظ، اس کا نصیب صفت قدرت کی معرفت میں بڑھتا چلا جائے گا۔ حقیقی معرفت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی، لیکن وہ شخص کے جو اللہ کی قدرت کو اجمالاً جانتا ہے، اور وہ شخص کے جو اللہ کی قدرت کے اجمالات میں تفصیلات پیدا کر رہا ہے، دونوں کی معرفت ایک جیسی نہیں ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ سائنٹسٹ آ جائیں گے، لیکن وہ کب آئیں گے؟ وہ آگے جیسے بتا رہے ہیں، مسلم سائنٹسٹ آ سکتے ہیں، وہ مطلب وہ بیچارے نیک لوگ ہوں گے، اور یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ویسے تو آپ کہیں گے نا کہ سائنس کا ماحول یا سائنٹزم جو ہے وہ تو اصلاً یہ نہیں ہے کہ کائنات کا مطالعہ اس لیے کرنا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نیک ہو، اللہ والا ہو، وہ جب کائنات کی یہ وسعتیں دیکھے بالفرض اور وہ مشاہدہ کرے، واقعی اس کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید از قیاس بات نہیں بلکہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ ذرا غور کریں کہ کیا وسعتیں ہیں کائنات کی بالفرض۔ لیکن عجائب الصنع جو ہے وہ عام لوگوں پہ کس حد تک واضح ہو سکے گا؟ ہاں نہیں ہو سکے گا، ان کو یہی کرنا پڑے گا کہ جو لوگ اس میں ہیں، وہ جو تحقیق کر رہے ہیں وہ پوچھیں ان سے کیا ہے۔ زیادہ ہوگا اس کا مطلب؟ نہیں، ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ اس شے کو من حیث فعل اللہ نہیں دیکھ رہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ آپ نے چیز کو کس حیثیت میں دیکھنا ہے، یعنی گویا چیز کو دیکھنے سے پہلے کیا بالکل آبجیکٹو قسم کی ایک آبزرویشن ہوتی ہے، یا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ خیال ہے نا کہ کوئی بھی آبزرویشن، جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک پرانا تھا کہ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے، بالکل ایک آبجیکٹو آبزرویشن ہے، تو ہمارے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والوں نے بتا بھی دیا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں، پہلے سے کسی ہدف تک پہنچنے کا خیال ہوتا ہے، اس کو لے کر انسان مشاہدہ کرنا شروع کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی یہ شے کس مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے، پہلے سے کیا ہے۔ پہلے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی نشانی ہے۔ اب ہو سکتا ہے ایک شخص اس شے پر، کسی شے پر غور کرے، اس پر بہت سے بدائے کھل رہے ہوں اس کے، لیکن وہ اس کی وجہ سے گویا کہے کہ کیا بات ہے، کیا حسن اتفاق ہے، اور کیا تطور کے نتیجے میں، یعنی ایوولوشن کے نتیجے میں چیزیں اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرتی گئیں، اور کیا حسن وجود میں آتا چلا گیا، اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی چلی گئیں، پہلے جو ہے وہ بالکل وہ کہے گا کیا بات ہے، تو اس کو وہ کہے گا اس کے نتیجے میں الحمد للتطور مثلا، وہ ان دی اینڈ وہ یہی کہے گا تھینکس ٹو ایوولوشن، تو وہ یہ کہہ دے گا۔ تو اب وہ کیا ہے، یعنی وہ نقطہ نظر یا پہلے سے پری کنسیوڈ آئیڈیاز کیا ہے، لہٰذا لیکن آپ اس شخص سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس نے یہ تمام عجائبات تلاش کرنی ہے، چاہے اسے فائدہ نہ ہو سکتا ہے میں فائدہ اٹھا لوں۔ عجائب سن کر فزیکل اور میٹیریل ہونا بھی تو ضروری نہیں، لیکن امام غزالی نا اسی کتاب میں جیسے آگے نا مختلف جگہوں پہ کھول کے بتائیں گے، وہ ساری فزیکل کہ تم صرف آنکھ میں دیکھ لو، یعنی اس طرح بیان کریں گے اس کتاب میں کہ جیسے بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ تم عالم ملک کی چیزوں کا مشاہدہ بھی کرو، یعنی اور یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ اس میں اسی جگہوں پر جو لوگ ہیں آج کل وہ نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ امام غزالی بالکل جیسے ایک سائنٹیفک میتھڈ دے رہے ہیں، حالانکہ کچھ جگہوں پر بتا دیں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے تو سائنس کی مت مار دی، وہ تو بند کر، یہاں ان کو نظر آیا کہ یہاں تو سائنسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور آگے ہوں گی بھی اور بھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں بھی۔
تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی امام غزالی یہ بیان کر دیں گے کہ یہ مشاہدہ کیسے ہوگا. وہ مشاہدہ ہوگا من حیث انہ فعل اللہ، تو واقعی اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز کا، جیسے آپ کتاب پڑھتے ہیں نا، کتاب کی قراءت ہوتی ہے، اس کو بھی پڑھنے کے کتنے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں. ایک کتاب پڑھنے کے 1000 زاویے ہو سکتے ہیں. ایک کتاب میں پڑھنا شروع کروں اس نیت سے کہ میں نے اس کے مصنف کی نفسیات میں اتر کے دیکھنا ہے کہ یہ مصنف ہے کون اور کس اس میں جی رہا تھا اور کیا اس وقت اس پر میں اس کی کتاب سے نکال. بالکل ہو سکتا ہے یہ خاص قسم کی قرأت ہوگی. ہو سکتا ہے میں ایک قرأت کروں جو یعنی پڑھوں کتاب کو، وہ بالکل ایک ہسٹوریکل ہو، کہ میں یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے، کیا کیا علمی مسائل ڈسکس ہو رہے تھے جو اس نے موضوع بنائے، تو اس سے میں اس وقت کے علمی ماحول اور تاریخی ماحول کو جاننے کی کوشش کروں. یہ کتاب کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے. ایک کتاب کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں خود سیکھنے کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے تلمذ اختیار کروں کسی کتاب کے سامنے. یہ بالکل اور زاویہ ہے. تو آپ دیکھتے چلے جائیں، مطلب 1000 زاویے ہو سکتے ہیں کسی بھی شے کو پڑھنے کے. تو محض پڑھنا کوئی شے نہیں ہے، یا محض دیکھنا کوئی شے نہیں ہے. کون دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، یعنی کون دیکھ رہا ہے اور کیوں دیکھنے کا سوال ہمیشہ رہے گا. تو میرا نہیں خیال واللہ عالم کہ کوئی بھی ایک سین آدمی ہو وہ یہ کہے گا کہ کوئی ایسی آبزرویشن ہوتی ہے جو بالکل، یعنی ہمیں یہ بات کوئی جاننے کے لیے فلاسفرز آف سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر اس کا حوالہ دیں، اس نے یہ کہا، اس نے. بہت سی باتیں کامن سینس کی ہوتی ہیں، جان لینی چاہیے انسان کو. اور کوئی بھی علم کلام پڑھا ہوا ہوگا تو وہ جان لے گا کہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک رواج ہے نا، کچھ چھوٹی موٹی بات جو بھی بالکل کامن سینس کی، اس میں بھی کسی مغربی فلسفی کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس نے یہ کہا ہوگا، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا. بہت سی باتیں آپ دیکھیں وہ مطلب بہت زیادہ گہریلی ہوتی، جان لیتا ہے انسان کہ ایسے ہی ہے. لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد بھی بات وہی کر رہے ہوتے ہیں ان دی اللہ عالم. لیکن امام غزالی ابھی بتانا چاہ رہے ہیں آگے جا کے کچھ. ہاں کیا فرمایا، کہاں دے؟ ہاں کان حظه من معرفت صفت القدرت اوفرا لأن الثمرۃ تدل علی المثمر. آپ لوگوں کے یہاں مثمر ہے، مثمری، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مثمر بھی ہو سکتا ہے. یعنی ثمرہ جو ہے وہ دلالت کس پر کرے گا، مثمر پر. مثمر کون ہے، درخت. اور مثمر بھی ٹھیک ہے، یعنی مثمر کیا ہوگا پھر، مثمر مکان الثمر، وہ بھی درخت ہے. لیکن واللہ عالم ثمرہ کے ساتھ مثمر استعمال ہوتا ہے، مثمر بھی ہوتا ہوگا. لأن الثمرۃ، میرے ہاں تو بغیر اعراب کے ہے، مثمر بھی پڑھ سکتے ہیں، مثمر بھی پڑھ سکتے ہیں. کما انه كلما ازداد التلميذ احاطة بتفاصيل علوم الاستاذ وتصنيفه كانت معرفته له اكمل. ٹھیک ہے نا، جتنا تلمیذ بڑھتا چلا جائے گا اپنے استاد کے علوم کی تفصیل کے احاطے میں اور اس کی تصانیف کو جاننے میں، تو اتنی ہی تلمیذ کی معرفت استاد کی کامل ہوتی چلی جائے گی. ایسے ہی كانت معرفته له اکمل واستعظامه له اتم، اور اس کی عظمت کا احساس بھی زیادہ تمام ہوتا چلا جائے گا. اب کہتے ہیں فَإِلَى هَذَا يَرْجِعُ تَفَاوُتُ مَعْرِفَةِ الْعَارِفِينَ وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَفَاوُتٌ لَا يَتَنَاهَى. یہ جو ہم نے کل بات بھی کی تھی، تو کہتے ہیں اس شے کی طرف لوٹتی ہے عارفین کی معرفت میں جو تفاوت ہے، اس کی بنیاد یہ ہے. اور یہ جو تفاوت ہے وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَفَاوُتٌ، اور اس معرفت میں، اس جاننے میں وہ تفاوت پایا جاتا ہے جو لا يتناهى، جس میں کوئی انتہا نہیں. تطرق ویسے کہتے ہیں راہ پکڑنے کو. ٹھیک ہے، تو یہاں با محاورہ قسم کا، با محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں، با محاورہ قسم. لأن ما لا يقدر الآدمی على معرفته من معلومات اللہ تعالی لا نہایت له. کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ کی ان معلومات پر جس پر بندہ قدرت رکھتا ہی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی نہایت نہیں ہے. اور جن معلومات پر بندہ قدرت رکھتا ہے اس کی بھی کوئی نہایت نہیں ہے. فرق کیسے کریں گے کوئی صاحب مجھے بتائیے. اور دیکھیں فرمایا لأن ما لا يقدر الآدمی على معرفته من معلومات اللہ تعالی ما لا نہایت له وما يقدر علیہ ایضا لا نہایت له. اگر جو انسان کی قدرت میں داخل ہے اور لا نہایت، تو قدرت میں داخل کیسے ہے؟ سوال یہ ہے. یعنی اللہ کی معلومات، کچھ تو ہمارے عکس میں جو صفات جو انسان میں بھی مطلب معلومات
بات ہو رہی ہے معلومات، یعنی اللہ جانتا ہے بہت کچھ، کچھ ایسا بھی اللہ جانتا ہے جو میں جان سکتا ہی نہیں ہوں، یعنی میرے قدرت بشر میں ہے ہی نہیں کہ میں جان سکوں وہ، اور وہ بھی مالا نہایا ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ لیکن فرما رہے ہیں جو اللہ کی معلومات جن کو انسان جان سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے جاننے پر، وہ بھی مالا نہایا ہے۔ تو اگر وہ مالا نہایا ہے تو اس کو جاننے پر قدرت کیسے ہوئی اسے؟ یہ سوال ہے۔ یعنی امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اسے قدرت ہے مالا نہایا پر، اگرچہ آگے فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ مَا يَدْخُلُ مِنْهُ فِي الْوُجُودِ مُتَنَاهِيًا، ہاں جتنا بھی وہ جانے گا ان دی اینڈ وہ متناہی ہوگا، جتنا بھی جانے گا فی الوجود ہے، یعنی انسان پوٹینشلی جان سکتا ہے ما لا نہایت له، اگر ایٹرنل ہوتا وہ تو جان لیتا، یعنی ہو سکتا ہے ایک لمٹ ہے جو اس کی انتہا ہے، اس کے اندر جان سکتا ہے، اور اس کے جو اس کی نہیں، وہ تو جب آپ نے لمٹ بتا دی تو وہ تو نہایا ہو گیا اس کا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں امام غزالی مالا نہایا، سکتا ہے جیسے وہ 100 گز رستہ سیرتے گھر مطلب وہ چھوڑ دیا، ہاں بالکل۔ دیکھیں سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں، اس سے آگے بھی ہے، اس سرکل کے اندر، تو وہ سرکل کے اندر لمٹ ہے نا، وہ تو بتما رہے ہیں جو انسان قدرت رکھتا ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اس کے بعد وہ رستے کا لمیٹڈ ہے، وہ ان لمیٹڈ ہے، لیکن رستے کے اندر وہ تو کہہ رہے ہیں انسان کا جو رستہ ہے نا وہ ان لمیٹڈ، جس رستے کے اندر وہ پھر سکتا ہے وہی ان لمیٹڈ۔ ہاں صحیح فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پوٹینشلی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس وقت ہے نا جتنے بھی سال کے، آپ سوچتے چلے جائیں کہ میں نے ایک علم حاصل کیا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، کیا آپ کا ذہن تصور یہ کرتا ہے کہ 10ویں علم کے بعد، 1000 علم کے بعد، کروڑ علم کے بعد جگہ آ جائے کہ جس میں کچھ نہ جاننے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ نہیں، جانتا چلا جاؤں۔ یعنی مالا نہایا کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے مالا نہایا عمر مل جائے تو مالا نہایا جانتا چلا جاؤں گا، لیکن جو بھی جانوں گا وہ مالا نہایا ہوگا بالفعل۔ ہاں بالفعل وہ مالا نہایا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس اعتبار سے مالا نہایا ہے کہ اس میں کبھی بھی سٹاپ نہیں آئے گا۔ جیسے ہم انشاءاللہ جنت میں اللہ نے فرمایا مالا نہایا ہے، یعنی مالا نہایا زمان ہے مثلا، تو مالا نہایا علم بڑھتا چلا جائے گا، لیکن جس مرحلے پر بھی آپ مالا نہایا کے ہوں گے وہاں تک جو بھی علم آپ نے حاصل کیا ہوگا وہ محدود ہی ہوگا، وہ لمیٹڈ ہوگا۔ مالا نہایا خارجی وجود میں مالا نہایا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہوگا؟ لہو نہایا۔ اسی طرح ہم کہیں ہم ہمیشہ رہیں گے، لیکن ہمیشہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لمیٹڈ ٹائم رہیں گے، مطلب بالفعل تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جب کبھی بھی آپ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، آپ کا اپنی بدایت سے ہمیشہ ایک وقت محدود ہوگا، لہذا خدا کے مانند ہو سکتا ہے کوئی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے ہم ہمیشہ رہتے رہیں، لیکن ہم ٹائم کے اندر رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بگننگ ٹائم میں ہے، تو ہم ہمیشہ لمیٹڈ ہی رہیں گے۔ تو یہ جان لیجئے کہ مالا نہایا اس اعتبار سے ہم رہ سکتے ہیں کہ ہماری اینڈنگ نہ ہو، لیکن ما يدخل منه في الوجود يكون متناہیا، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو یہاں بھی وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ما يدخل في الوجود، جو وجود میں داخل ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ متناہی ہے۔ ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ۔ تو یہ بات جیسے کل آپ نے بتایا تھا جی، اللہ کو جاننے کے لیے انسان کا خدا ہونا اگر ہو، یعنی کیونکہ ہو نہیں سکتا اس لیے وہ اس کو جان نہیں سکتا اس انداز سے، تو یہ بھی بات بھی اسی طرح ہی ہے کہ کیپیسٹی رکھ دی ہے کہ آپ سے ملیں، کیونکہ ہماری مدت ایک قسم کی معین ہے، غیر معین ہے، اس لیے ہم وہاں تک نہیں پہنچ۔ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی بھی اصلاً نہیں ہے وجود خارجی کے اعتبار سے کہ ہم مالا نہایا ہو سکیں یا مالا نہایا جان سکیں۔ یہ جو امام غزالی صاحب، امام غزالی فرما رہے ہیں نا آگے وَإِن كَانَ مَا يَدْخُلُ مِنْهُ فِي الْوُجُودِ مُتَنَاهِيًا، جو بھی وجود میں داخل ہوگا وہ تو متناہی ہوگا۔ کیپیسٹی مالا یتناہا کی نہیں ہے، یہ فرض تقدیری ہے، اس کو کہتے ہیں۔ فرض تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ میں فرض کر سکتا ہوں کہ میں ایک علم کے بعد دوسرا علم حاصل کرتا چلا جاؤں، لیکن میں بالفعل مالا نہایا حاصل کر لوں بالفعل، یہ میری کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ بالفعل میں ہمیشہ رہوں کہ میں لا نہایا وجود یا زمان گزار چکا ہوں، یہ میری کیپیسٹی میں بھی نہیں ہے۔ یہ اگر کیپیسٹی میں ہے تو یہ فرض کے اعتبار سے، بالفعل کیپیسٹی میں نہیں ہے، یعنی بالفرض میں خدا کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی
بالفعل میں خدا کا علم حاصل نہیں کر سکتا، ویسے تو بالفرض بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بالفرض بھی خدا کے علم کی دو کیٹیگری ہیں۔ وہ دو کیٹیگریز کون سی تھیں؟ ایک وہ جو خدا ہی جان سکتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بشر جان سکتا ہے۔ اس بشر کی کیٹیگری میں ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ما لا نہایا کی۔ لیکن جو وجود میں داخل ہوگا وہ ما لا نہایا نہیں ہوگا، تو یہ ذہن میں رکھیے۔ تو فرمایا وَإِن كَانَ مَا يَدْخُلُ مِنْهُ فِي الْوُجُودِ مُتَنَاهِيًا وَلَكِنَّ مَقْدُورَ الْآدَمِيِّ مِنَ الْعُلُومِ لَا نِهَایَةَ لَهُ، پھر وہ کہہ رہے ہیں لیکن انسان کا جو مقدور ہے نا علوم میں سے، اس کی کوئی نہایت نہیں۔ کون سا مقدور ہوا یہ؟ بالقوہ یا بالفعل؟ بالقوہ۔ نعم، پھر بتاتے ہیں الخارج الی الوجود متفاوت فی الکثرۃ والقلۃ وبہ یظہر التفاوت۔ اب میرے اور آپ میں تفاوت، یا میرے اور اللہ کے اولیاء میں جو تفاوت ہے، وہ بالقوہ کی بنیاد پہ ہے یا بالفعل کی بنیاد پہ؟ بالفعل کی بنیاد پہ، اس لیے کہ بالقوہ تو میں اور وہ برابر ہو گئے۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ تفاوت کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تو فرمایا الخارج الی الوجود متفاوت فی الکثرۃ والقلۃ وبہ یظہر التفاوت، اسی کی بنیاد پہ تفاوت حاصل ہوتا ہے، کیونکہ بات شروع یہ ہوئی تھی کہ معرفت العارفین میں تفاوت کیسے ہوتا ہے۔ وَهُوَ كَالتَّفَاوُتِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقُدْرَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُمْ بِالْغِنَى بِالْمَالِ۔ کہہ رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں انسان کو جو قدرت حاصل ہوتی ہے نا مال کے ذریعے امیری حاصل کر کے، اس میں بھی لوگ متفاوت ہیں کہ نہیں؟ بالکل متفاوت۔ فَمِن وَاحِدٍ يَمْلِكُ الدَّانِقَ وَالدِّرْهَمَ، کچھ ایسا ہے جو ایک دانق، وہ دانق جو ہے وہ درہم کا بھی بہت چھوٹا سا حصہ ہے، جو ایک دانق یا درہم کا مالک ہے۔ وَمِنْ آخَرَ، یہی وَمِنْ آخَرَ يَمْلِكُ آلَافًا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہزاروں کے مالک ہیں۔ تو اب یہ دونوں میں تفاوت بالفعل کے اعتبار سے یا بالقوہ کے اعتبار سے؟ بالفعل کے اعتبار سے۔ بالقوہ تو دونوں ہی بالقوہ حاصل کر، یعنی جو شخص اس وقت من یملک الدانق والدرہم یقدر بالقوۃ ان یملک آلافا، الیس کذلک؟ فکذلک العلوم، کہتے ہیں اسی طرح علوم ہے، بلکہ مال میں وہ تفاوت نہیں ہو سکتا جو علوم میں تفاوت ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بل التفاوت فی العلوم اعظم لأن المعلومات لا نہایت لها، معلومات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وأعیان الاموال اجسام، اور جو مالوں کا عین ہے نا، جو شے آپ نے لینی ہے، وہ ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی ڈیجیٹل قسم کی کرنسی ہو جس کا جسم کوئی نہ ہوتا ہو، لیکن ان دی اینڈ اس سے بھی حصول جس شے کا ہوگا وہ تو جسم ہی ہوگا۔ وہ ڈیجیٹلی لذت پھر شاید اس کا بھی کوئی تصور آ جائے، وہ بھی ہے ویسے میرا خیال ہے، نہیں لیکن وہ گوگل تو لگانی پڑے گی۔ وَأَعْيَانُ الْأَمْوَالِ أَجْسَامٌ وَالْأَجْسَامُ مُتَنَاهِيَةٌ لَا يُتَصَوَّرُ أَن تَنْتَفِي النِّهَایَةُ عَنْهَا، اجسام ہمیشہ متناہی ہیں، علم الکلام میں لا متناہی جسم نہیں ہو سکتا، اس پر ادلہ قائم ہے، لا متناہی جسم نہیں ہو سکتا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنس کے درمیان جو تفاوت ہوگا وہ بالقوہ کے حساب سے نہیں ہوگا، ہاں ایک نوع کے اندر، کیونکہ بالقوہ کے اعتبار سے سب برابر ہیں، برابر ہو جائے۔ ہاں جو ہوگا تفاوت وہ بالفعل کے اعتبار سے ہوگا، الا یہ کہ کوئی شخص یہ آ کر کہے، جیسا کہ ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ انسان یعنی اپنی حقیقی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، یعنی بالقوہ صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی برابر نہیں، اور یہ بات درست ہے، اور یہ بات درست ہے، نہیں پوٹینشلی برابر نہیں ہے، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی نہ پیدائشی اعتبار سے سب ایک جیسے ذہین ہیں، نہ پیدائشی اعتبار سے سب ایک جیسے اخلاق حاصل کرنے کے قابل ہیں، نہ پیدائشی اعتبار سے سب ایک ہی معدن کے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا۔ یہ امام غزالی علیہ الرحمہ اس تناظر میں، اس سیاق میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کس سیاق میں بات کر رہے ہیں کہ اولیاء میں تفاوت کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ عارفین میں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی بالقوہ سب برابر ہیں، تو بالقوہ ایک مجرد شے نہیں ہے جس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، تو کیسے تفاوت کا پتہ چلے گا؟ علماء میں تفاوت کس بنیاد پہ ہوگا؟ عرفاء میں تفاوت کس بنیاد پہ ہوگا؟ بالفعل ہم نے جاننا ہو تو کس بنیاد پہ ہوگا؟ من اکثر علما، من اکثر معرفتا، ایسا ہی ہوگا نا، من اکثر قدرتا، اگر قدرت میں، من اکثر مالا۔ تو پوٹینشل آپ ایک مانے یا نہ مانے وہ ایک مبہم شے ہے،
وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک مجرد شے ہے. ان دی اینڈ انسان نے کرنا کیا ہے؟ جس کی بنیاد پر وہ خدا کے قریب ہوگا وہ اس کا فعل ہے. اس نے اپنے اندر کے پوٹینشیل کو کیا کرنا ہے؟ ایکچولائز کرنا ہے. ٹھیک. اب یہ ذرا آخری جو مبحث ہے نا، آخری صفحہ ماشاءاللہ، یہ امام غزالی علیہ الرحمہ کو خود احساس اس میں ہوگا آخر میں کہ وہ اب کہیں اور جا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ احیاء العلوم میں بھی امام غزالی علیہ الرحمہ بات کرتے کرتے کئی دفعہ رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نمسک عنان القلم. اب یہاں جو ہے وہ قلم کی نوک جو ہے اس کی عنان ہمیں تھام لینی چاہیے. یہاں سے کچھ اور حدود شروع ہو رہی ہیں جو علم مکاشفہ کی ہیں، علم معاملہ کی نہیں ہیں. تو کئی دفعہ وہ جیسے وہ بتاتے ہیں احیاء العلوم میں کہ علم معاملہ کی بھی کچھ حدود لگ جاتی ہیں وہاں جہاں سے علم مکاشفہ شروع ہو رہا ہے. تو علم معاملہ کسبی ہوتا ہے نا، علم مکاشفہ ان کے رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کسبی نہیں ہوتا. تو علم معاملہ کیا ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے، خدا کے قریب ہونا ہے. اس کے نتیجے میں جو علوم انسان پر کھلتے ہیں وہبی طور پہ اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہیں؟ علوم مکاشفہ ہیں. تو ہمارا ایکٹ کرنے کا ڈومین کیا ہے؟ وہ علوم مکاشفہ ہیں یا علوم معاملہ؟ معاملے سے مراد معاملہ بین اللہ و بین الخلق. تو لیکن علوم مکاشفہ بہت اہم ہے. کس اعتبار سے اہم ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ میں علوم معاملہ میں کچھ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. یعنی صوفیہ کہتے یہ ہیں کہ تمہارا کچھ علم ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو استاد سے حاصل نہ کیا گیا. اگر تمام علم استاد اور کتاب کا علم ہے تو گویا تمہارا تمام علوم جو ہیں وہ رسمی ہیں. وہ کیا علوم ہے؟ وہ رسمی ہے، وہ حروف کے علوم ہیں، رسم ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں علماء الرسوم. وہ ان کے لیے نام کیا بولتے ہیں؟ علماء الرسوم. کچھ علوم ایسے ہونے چاہیے کہ جو لدنی ہو، بات واضح. لیکن وہ لدنی علوم جو ہیں وہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے حاصل ہوتے ہیں. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اس میں تو پھر انسان کا بس ایک قسم کا تقوی کا ہی ہے جو مطلب چلتا رہے. تو وہی نا، انسان نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ علوم معاملہ کو چھوڑ کے علوم مکاشفہ پر چھلانگ لگا دے. یہ آج کل کا طریقہ ہے. یعنی وہ گفتگو شروع کر دے وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، کشف کیا ہوتا ہے، فلاں مسائل کیا ہے، لیکن اس نے علوم معاملہ میں کوئی محنت نہ کی ہو. تو پھر ہوگا کیا کہ وہ وحدت الوجود اور فلانا ڈھمکانا شے بھی محض علوم رسوم ہوں گے. تو اس کے نام جانتا ہے، ایک وجود ہوتا ہے ایک بات. جیسے ہم لوگ مطلب وہ کیا ہے؟ وہ محض رسوم کا علم. تو طریقہ کیا تھا کہ کیا طریقہ کہ امام غزالی نے جس پر وہ کتاب لکھی وہ احیاء العلوم الدین، وہ علم معاملہ ہے. واللہ اعلم. علم مکاشفہ کشف کے علم کو رائٹنگ کی شیپ میں لانا بھی چاہیے یا نہیں؟ لانا چاہیے، لیکن انہی لوگوں کے لیے کہ جو جن کو یہ علوم حاصل ہے. کہہ رہا ہوں کہ ادروائز تو اس میں مطلب عام. ہاں بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک مسئلہ ہے رائٹنگ میں آ جانا ان کا. ٹھیک، آگے پڑھتے ہیں. فَإِذًا قد عرفت كيف يتفاوت الخلق في بحار معرفت اللہ تعالی. کہنے اب تمہیں یہ بات تو معلوم ہو ہی گئی نا کہ اللہ کی معرفت کے سمندروں میں، بحار میں کیسے تفاوت ہے مخلوق کا. عز وجل وَأَنَّ ذَلِكَ لَا نِهَایَةَ لَهُ، اور اس کی کوئی نہایت ہے؟ اس کی کوئی نہایت نہیں ہے. وَعَرَفْتَ أَنَّ مَنْ قَالَ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ غَيْرُ اللَّهِ فَقَدْ صَدَقَ وَأَنَّ مَنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ إِلَّا اللَّهَ فَقَدْ صَدَقَ أَيْضًا. اور تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس نے بھی سچ کہا. اور جس نے کہا کیا کہا؟ لا أعرف إلا اللہ، کہ میں تو اللہ کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں، اس نے بھی سچ کہا. یعنی ایک شخص کہہ رہا ہے لا يعرف اللہ الا اللہ، وہ بھی سچ کہتا ہے. اور دوسرا شخص کہتا ہے لا اعرف الا اللہ. اور اگر تیسرا بھی آپ ایڈ کر لیں، وہ کیا ہے؟ لا اعرف اللہ، وہ پہلے بتا چکے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص کہے لا اعرف اللہ، یہ بھی سچا ہے کہ میں خدا کو نہیں جانتا. اگر کوئی شخص کہے لا اعرف الا اللہ، میں خدا کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں، تب بھی سچا ہے. اور اگر کہے لا يعرف اللہ الا اللہ، یہ بھی سچا ہے. اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بھی سچا ہے. لیکن یہ سب جملے سچ ہیں ایک اعتبار سے، ایک جہت سے، یا مختلف جہات سے؟ مختلف جہات سے، مختلف اسپیکٹ سے. ہاں مختلف ایکسپیکٹ سے، بالکل. فَإِنَّهُ فَقَدْ صَدَقَ فَإِنَّهُ کیوں یہ سچ کہہ رہا ہے لا اعرف الا اللہ؟ یہ سچا کیوں ہے؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ کائنات میں اللہ کے وجود کے سوا اور کس کے سوا؟ وَأَفْعَالُ،
آگے بتا دیں گے کہ فلیس فی الوجود الا اللہ، کیونکہ افعال تو اسی کے افعال ہیں. تو اب فرما رہے ہیں کہ کائنات میں چونکہ اللہ کے وجود اور اس کے افعال کے وجود کے سوا کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہے، تو لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لا عارف الا اللہ تو وہ سچا ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ ہر شے خدا کا فعل ہے کہ نہیں، یعنی اللہ کا وجود ہے اور اللہ کے سوا جو بھی وجود رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا فعل. خدا کے فعل کا مطلب کیا ہے؟ فعل تو مصدر ہوتا ہے نا، وہ تو تعلق ہے. اس لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ الخلق هو المخلوق، خلق ہی مخلوق ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں ہمارا فعل ہوتا ہے معالجت. معالجت کس میں کہتے ہیں؟ ہمیں فعل کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، ہمیں فعل کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا ایک فعل جو مصدری معنی رکھتا ہے اس کا ایک زمانی وجود بھی ہے. یعنی مثال کے طور پہ میرا مفعول ہے اس گلاس کا ادھر سے ادھر چلے جانا، لیکن میرا ایک فعل بھی ہے جس کے نتیجے میں یہ گلاس ادھر سے ادھر چلا گیا. ایسا ہی ہے. اس کو کہتے ہیں معالجت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ معالجہ. پروسیس کرنا بھی، مطلب جو بھی آپ کہیں، یعنی میرے اور میرے مفعول کے درمیان ایک واسطہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ میرے اور میرے مفعول کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل اللہ اور اس کے مفعول کے درمیان کوئی واسطہ ہوتا ہے؟ یعنی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ انما اذا قوله اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون. تو وہاں خدا کا فعل کا کوئی خارجی وجود ہوگا؟ سر یہ الفاظ بھی تو ہے، کن فیکون بھی تو ہے، وہ یہ الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ. ابھی ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے. کن فیکون سورۃ تعبیر کی طرف اشارہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. وہاں کن فیکون سے مراد کن کہنا نہیں ہے. یہ علماء کی رائے یہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی شے کا صورت ہو جانا، جیسے کہوں ہو جا اور ہو جا، کن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یعنی بس اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. انما قولنا لشیء اذا اردناہ. بہرحال بتانا میں کیا چاہ رہا تھا، اس مسئلے پر فوکس کیجئے جو میں ذکر کر رہا تھا. وہ کیا تھا کہ خدا ارادہ کرے گا تو فعل وجود میں آئے گا یا مفعول؟ تو بیچ میں کوئی فعل ہے، تو اس معنی میں کہتے ہیں کہ خدا کا فعل ہی مفعول ہے. تو کائنات میں یا خدا ہے یا اس کے افعال ہے. تو کیا مطلب؟ یا خدا ہے یا اس کے مفعولات ہیں، یعنی یا خدا ہے یا اس کی مخلوقات ہیں. یعنی لیس فی الوجود الا اللہ وافعالہ لان الخلق یتکون بفعل اللہ سبحانہ وتعالی، بقدرت اللہ سبحانہ وتعالی. یہ جو بیچ میں آپ کو ایک وہمی سی بات نظر آ رہی ہے نا کہ قدرت ہے اور مقدور کے درمیان کچھ ہونا چاہیے، کوئی چیز ہے نا جو ذہن نکالتا ہے بیچ میں، اس کو تعلق کہتے ہیں. اس کو صفات کا تعلق کہتے ہیں. بس یہ تعلق اعتباری ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. میری قدرت کا جو تعلقات ہوتے ہیں مفعول کے ساتھ، وہ تو وہمی نہیں ہوگا، وہ تو مطلب تعلق. وہ جو سلوحی ہوتے ہیں نا وہ اعتباری ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں اپنی قدرت سے اس کو ہٹا سکتا ہوں یہاں سے، یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کا سلوحی تعلق. اگرچہ ہمارے یہاں قدرت ہے ہی نہیں، ہماری قدرت سے کوئی شے وجود میں آتی نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بالفرض یہ سلوحی تعلق، یہ اعتباری بات ہے بالکل. لیکن جب یہ تنجیزی ہوگا تو بیچ میں ایک فعل بھی وجود میں آئے گا. یہ فعل جو تحریک جو میں نے کیا، اب اس میں ہر فعل میں سے جو بھی ہے اس کے لیے ایک اور فعل ہے. یعنی آپ یوں کہیں میں نے اس کو ہر جز کو ہلایا نا، تو اب یہ اس کو اصل میں مقصود یہاں سے یہاں تک ہلانا تھا، یہ میرا مفعول تھا، لیکن اس کو پیدا نہیں میں کر سکتا بغیر فعل کے جو مصدری معنی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اس مصدری معنی کا مطلب کیا ہے؟ مزید مفعولات پیدا کیے بغیر. یعنی بیچ میں نے یہ کام کرنا ہے تو مجھے اس مفعول کو پیدا کرنے کے لیے مزید مفعولات کے واسطے چاہیے. یہ کیا؟ یہ فعل ہے. یعنی ان دی اینڈ میرا ہاتھ ہلانا بھی مفعول ہے یہ، لیکن میرا مقصود ہاتھ ہلانا تھا یا اس کو ہٹانا تھا؟ اس کو ہٹانا تھا. لیکن کیا میں اس مفعول کو بیچ میں مفعولات کے واسطے کے بغیر ہٹا سکتا ہوں؟ نہیں ہٹا سکتا. یہ ہے معنی اس کا کہ میرے ہاں میرے مفعول جو مقصود مفعول ہے، میرے اور اس کے درمیان واسطے ہوتے ہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے مفعول اور ذات کے درمیان کوئی حقیقی واسطہ نہیں ہوتا. یعنی یہ فرق اس وجہ سے بھی ہے نا کہ ہم کبھی بھی عدم پہ معالجت ہماری نہیں. اور ہاں بالکل یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہ بھی میری مخلوق نہیں ہے اصل میں. ٹھیک ہے. وہ یعنی اس اعتبار سے کائنات میں ہے ہی صرف فعل اللہ کا. یعنی جو بھی شے عدم سے آئے گی، جیسے میں نے کہا تھا نا یہ بھی عدم ہے اصل میں، پہلے یہاں نہیں تھا ابھی ادھر چلا گیا. جو بھی شے عدم سے وجود میں آئے گی وہ خدا کا فعل ہے. تو اس یہ معنی ہوتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. نہ کوئی سبب ہے، نہ کوئی شے ہے، کوئی بھی شے نہیں ہے. فاعل حقیقی اللہ کے سوا. یہ بڑا مشکل سی بات ہے، لیکن یہ جان لینا اور اس میں
اس کے نتیجے میں احوال پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا تو کیا بتا رہے ہیں وہ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَفْعَالُهُ. اب یہ ہے وہ بات عبد الرحمن. فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ أَفْعَالِهِ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَفْعَالُهُ وَكَانَ مَقْصُورَ النَّظَرِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَمَاءٌ وَأَرْضٌ وَشَجَرٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأَنَّهُ صُنْعُهُ فلم يجاوز معرفته حضرة الربوبية فيمكنه أن يقول ما أعرف إلا الله وما أرى إلا الله. کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اللہ کے افعال کو دیکھے اس حیثیت سے کہ وہ اس کے افعال ہیں اور اس کی نظر بس اسی پر ٹکی ہو اور وہ چیزوں کو اس حیثیت سے نہ دیکھے کہ وہ آسمان اور زمین اور شجر اور حجر ہے، بلکہ اس حیثیت سے دیکھے کہ وہ اس کی مخلوق ہے. بل من حیث انہ صنعہ. تو اس شخص کی معرفت حضرہ ربوبیہ سے آگے، یعنی وہ کل کا کل جس شے کا مشاہدہ کر رہا ہے وہ خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے نا کہ ما عارف الا اللہ، کہ میں خدا کے سوا کسی کو نہیں جانتا، میں نے خدا کے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں. لا ارى الا اللہ، کس معنی میں وہ کہہ رہا ہے؟ لأنی ارى ما هو صنع اللہ فلا ارى الا اللہ. تو میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھ رہا، تو لیس فی الوجود الا اللہ. تو کیا کائنات میں پھر خدا کے سوا کوئی ہوا؟ خدا کے سوا کوئی بھی نہ ہو. لیس فی الوجود الا اللہ وافعالہ. سمجھ میں آ گئی ہے یہاں تک بات؟ ہاں، حضرت الربوبیہ کا مطلب ہے خدا کی ربوبیت کا جو حضور ہے نا، اس سے معرفت متجاوز کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے ہر شے کو دیکھا تو مربوب کی حیثیت سے دیکھا، یعنی اس کی مصنوع کی حیثیت سے دیکھا. تو اس کی معرفت، آپ لوگوں کا جملہ کچھ اور ہے، یعنی فلم یجاوز معرفتہ حضرت معرفت یعنی معرفت حضرت الربوبیہ. ہاں ٹھیک ہے، وہ پھر ولم یجاوز میں فاعل اس کو بنا لیا، ورنہ ہمارے ہاں اس میں کیا فاعل بن رہا ہے؟ فلم یجاوز معرفتہ، یعنی یجاوز بھی آ سکتا ہے تجاوز بھی، کیونکہ معرفت کیونکہ مؤنث حقیقی نہیں ہے. تو فلم یجاوز معرفتہ حضرت الربوبیہ. لیکن آپ لوگوں کیا ہے؟ فلم یجاوز معرفت حضرت الربوبیہ بھی ٹھیک ہے، یعنی حضرہ ربوبیہ کی معرفت کے سوا وہ آگے نہیں بڑھا. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی معرفت نے حضرہ ربوبیہ سے تجاوز نہیں کیا. پیچھے سے بھی چینج ہے نا، پیچھے سے کیا چینج ہے؟ وَلَمْ يَرَاهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ سَمَاءٌ وَأَرْضٌ وَشَجَرٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا صَنْعُهُ بل من حیث انہ صنعہ. إِنَّهَا صَنْعُهُ، وہ تو صرف ضمیر ہا کی ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سما اور ارض و شجر کی طرف سب کی ضمیر ایک لے گئے ہا کی، لیکن وہ ایک ہی بات ہے. بل من حیث انہ یا انہ دونوں ٹھیک ہے، لیکن حیث کے بعد زیادہ اچھا جو زبان پہ لگتا ہے نا وہ انہ ہے. بل من حیث انہ صنعہ. ٹھیک. اب وہ جیسے مثال دیتے ہیں، وَلَوْ تُصُوِّرَ شَخْصٌ، یہ تصویر لا يَرَى إِلَّا الشَّمْسَ وَنُورَهَا الْمُنْتَشِرَ فِي الْآفَاقِ. اگر کسی ایسے شخص کا تصور کیا جائے جو صرف سورج اور اس کی نور کو دیکھتا ہو جو منتشر فی الآفاق ہے، ٹھیک ہے، سورج کا نور. یصح منہ ان یقول ما ارى الا الشمس، کہہ سکتا ہے نا کہ میں سورج کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا. فإن النور الفائض منها هو من جملتها ليس خارجا منها، کیونکہ جو نور نکل رہا ہے سورج سے وہ انڈین سورج ہی ہے، اس سے کوئی خارج ہے تو نہیں ہے، تو وہ نور ہی دیکھ رہا ہے نا سب چیزوں کو. یعنی آپ اس وقت جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ روشنی کے سوا کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ باہر نکل کے دیکھیں، آپ کا میں نے سورج دیکھا، سوری درخت دیکھا. کہاں درخت دیکھا؟ آپ نے تو سورج کی شعائیں جو درخت پہ پڑی تھی وہ دیکھی آپ نے. آپ نے کہیں کہ میں نے جو ہے وہ کچھ اور زمین دیکھی، میں نے پتا دیکھا، میں نے جو ہے وہ بلی دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا. انڈین کیا دیکھا؟ سورج کی نورانیت نے ان چیزوں کو گویا آپ کے لیے ظاہر کر دی، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایسے ہی ہوا ہے نا، وغیرہ اگر سورج نکلے گا تو درخت نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں نظر آئے. یعنی روشنی نہ رہے. سورج سے مراد ہے مصدر نور. آپ کہیں گے چاند میں دیکھ لیں گے، لائٹ لگا لیں گے، مراد ہے مصدر نور. تو کیا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہ میں نے تو صرف سورج ہی کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں تم نے درخت کو نہیں دیکھا، یعنی سورج کو دیکھا. اس معنی میں یہ قول درست ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر یہ جتنا بھی وجود حاصل ہو گیا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ تو اب وہ بتا رہے ہیں وَكُلُّ مَا فِي الْوُجُودِ وَكُلُّ مَا فِي الْوُجُودِ نُورٌ
من انوار القدرت الازلیہ، کہہ رہے ہیں جو بھی وجود میں نور ہے نا، اس لیے اللہ نور السماوات والارض کی جو شرح امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے وہ مشکات الانوار کے نام سے، وہ بھی اسی طریقے پر ہے کہ نور اصلاً کیا کرتا ہے، چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، خدا نہ ہوتا تو کچھ بھی ظاہر ہو سکتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی وجود میں ہے نا وہ اللہ کی قدرت ازلیہ کے انوار میں سے ایک نور ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ اس وجود کے مصدر اور ینبوع کو عین وجود قرار دینے کی بجائے قدرت ازلیہ قرار دے رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے نا، اسی سے آگے بھی یہی آئے گا۔ وَآثَرٌ مِّنْ آثَارِهَا، اور یہ سب قدرت کے آثار میں سے ایک اثار ہے۔ وَكَمَا أَنَّ الشَّمْسَ يَنبُوعُ النُّورِ الْفَائِضِ عَلَى كُلِّ مُسْتَنِيرٍ، جیسے سورج ایک ینبوع ہے، ایک چشمہ ہے، ایک مصدر ہے جس سے تمام نور فائز ہوتا ہے ہر روشن شے پر۔ فَكَذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي قَصَرَتِ الْعِبَارَةُ عَنْهُ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا وجود کہاں سے آ گیا، ہم کہاں سے آ گئے؟ کہہ رہے ہیں اسی طریقے پر وہ معنی کہ جس کو بیان کرنے سے عبارتیں قاصر ہیں، وہ معنی کیا ہے؟ فَعُبِّرَ عَنْهُ بِالْقُدْرَةِ الْأَزَلِيَّةِ، اگرچہ عبارت اس کا معنی حقیقی معنی بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن پھر بھی ہم کیسے بیان کرتے ہیں اسے قدرت ازلیہ کہہ کر، لِلضَّرُورَةِ، ضرورتاً، وگرنہ حقیقت کے اعتبار سے میری اور خدا کی قدرت میں کوئی مناسبت نہیں۔ وَهُوَ يَنبُوعُ الْوُجُودِ الْفَائِضِ عَلَى كُلِّ مَوْجُودٍ، کون وہ ہوا؟ ہاں قدرت، کیونکہ اصل میں ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، کوئی صاحب بتائیں۔ فَكَذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي قَصَرَتِ الْعِبَارَةُ عَنْهُ فَعُبِّرَ عَنْهُ هو، یعنی المعنى بالقدرة الأزلية للضرورة هو ليس الله، یعنی یہ میں بتانا چاہ رہا تھا، ہوا یعنی ہوا ينبوع الوجود الفائض على كل موجود، یعنی كل ما هو موجود فإنه يفيض عليه الوجود، ليس من عين وجود الله سبحانه وتعالى بل بقدرته الأزلية، فقدرته الأزلية أوجدت لنا وجودا خاصا بنا، أليس كذلك؟ هذا ما يقوله الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وإن كان قوله قد يؤول بطريقة وحدة الوجود، ولذلك بعض الناس حتى في هذا الزمان يظنون وقد يكونون صادقين والله أعلم بأن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان يقول بوحدة الوجود، ولكننا نرى في هذا الموضع بالذات فإنه لا يقول بأن عين الوجود هو مصدر الوجود، أليس كذلك؟ لأن أهل وحدة الوجود ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذه الموجودات وهي صور وأشكال وليس لها وجود، أليس كذلك؟ ليس لها وجود خاص بها بل هي موجودة، أي هذه الموجودات موجودة بعين الوجود، أليس كذلك؟ بعين الوجود۔ وأما الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فإنه يقول إن هذه الموجودات موجودات ليست بعين الوجود بل هذا الوجود قد حصل لهذه المخلوقات والموجودات بينبوع القدرة الأزلية، وهذا الفرق علينا أن نلاحظه والله أعلم۔ تو فرمایا وهو ينبوع الوجود الفائض، یہ وجود فائز کا کیا ہے؟ چشمہ ہے۔ فلیس فی الوجود الا اللہ، تو اب یہ اجمال ہے نا، فلیس فی الوجود الا اللہ، تو اجمال کو محمول تفصیل پر کیا جاتا ہے یا تفصیل کو اجمال پر؟ قاعدہ کلام کو سمجھنے کا کیا ہوتا ہے؟ اجمال کو تفصیل پر۔ تو ابھی وہ بتا چکے ہیں کہ پہلے بھی عارف کا یہی قول بتایا تھا، ما عارف الا اللہ، اور کہا تھا کہ وہ صادق کیوں ہے؟ کیونکہ لیس فی الوجود الا اللہ وافعالہ، تو یہاں کیا فرماتے ہیں؟ فیجوز ان یقول العارف لا اعرف الا اللہ، ٹھیک ہے، لأنه لا يوجد في الوجود الا اللہ سبحانہ وتعالی۔ باقی یہ بات درست ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو وجود ہے اور بندے کے وجود میں کسی قسم کا کوئی تقابل ممکن یعنی نہیں کہ آپ کہیں کہ میں بھی اسی طرح موجود ہوں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی موجود ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اسی لیے جو اہل وحدت الوجود ہیں وہ بھی یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ میں اور آپ خدا ہیں، نعوذ باللہ،
انہوں نے اسی چیز کو بتانے کے لیے کہ میرا وجود اس طرح کا ہے، میرے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو حقیقی ٹھوس بہت اچھا وجود ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ وجود ہی نہیں ہے، یہ محض آراز ہیں، یہ صور ہیں، یہ اشکال ہیں، انہیں محض وجود حقیقی سے ایک نسبت ہونے کی وجہ سے وجود پھر بھی حاصل نہیں ہوا، ایک ظہور حاصل ہو گیا۔ کیا حاصل ہو گیا؟ وجود نہیں، ظہور حاصل ہو گیا۔ تو وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ یہ ظہور میری نسبت سے وجود نہیں ہے، بلکہ وہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ ظہور حقیقت میں وجود نہیں ہے۔ تو فرق ہے نا، تو وہ بھی فرق کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں موجود ہوں تو خدا ہم ایک نہیں کہتے۔ یہ وحدت الوجود کا بالکل ایک نائیو قسم کا، اور جس نے رد کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کا تصور بیان کرتا ہے کہ شاید تمام مخلوقات اور خدا ایک ہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی بھی شخص نہیں کہتا، یعنی وحدت الوجود کے جو بڑے بڑے ماننے والے حضرات ہیں جو صوفی ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا، وہ ایک فلسفیانہ اعتبار سے کہتے ہیں، اور اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بھی کلامی اور فلسفیانہ ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ تکفیر کر رہے ہیں، تکفیر نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے یہ موجودات جو ہیں وہ قائم بھی وجود اللہ ہے۔ تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائیں گی؟ اس صورت میں کیا ہوں گی؟ یہ مثل الصفات ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ جس طرح صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں لا ہی عین ولا ہی غیر، کائنات کے بارے میں بھی یہی قول وہ کہتے ہیں، لا ہی عین ولا ہی غیر، اسی طریقے پہ بیان کرنا، عین ہے نہ غیر ہے، کیونکہ انہا مظاہر و صور و اعراض قائمہ بوجود اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر اس میں اور بہت سے مسائل آتے ہیں، قدرت کا یہاں کیا عمل دخل ہے، کچھ لوگ قدرت بیان کرتے ہیں لیکن بہت اشکال ہے اس میں، کیونکہ پھر ایجاب کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وجود مطلق جو ہے وہ کیا ان صور اور اشکال کے بغیر وجود رکھے گا یا نہیں رکھے گا، یا ہر صورت میں یہ تنزلات ہونے ہیں۔ اشکالات اور تعویلات کی بہت کثرت جہاں ہو جائے نا، یعنی ہر دوسری جگہ پر آپ کو موقف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تعویلات کرنی پڑے، ادھر بھی اس کے بعد بھی، بس وہاں مشاکل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی پچھلے دنوں قرأت یعنی فی فیس بک تأویلا عجیبا لحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ وهو تأویل بعید وإن صدر من عالم وفاضل ومحقق أليس كذلك ولكنه من أجل أن يدافع عن وحدة الوجود ذهب إلى تأويل بعيد جدا لا يحتمله اللفظ لا أريد أن أذكر تفاصيل تأويله ولكن لا يحتمل ولم يخطر ببالي الكبار من الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود أليس كذلك ولكنه أول كان الله ولم يكن شيء غيره قال كان هذا مثل كان الله عليما بمعنى في الأزل هو عليم أليس كذلك وكان الله بمعنى كان الله في الأزل ولم يكن شيء غيره في الأزل بمعنى هو هكذا حتى الآن كان الله ولم يكن شيء غيره بمعنى استمر تحقق وجود الله سبحانه وتعالى واستمر تحقق عدم وجود غيره أليس كذلك وهذا ما ذهب إليه وهو قول بعيد جدا أولا لأن هذا يكون في كان الناقصة ولا يكون هذا في كان التامة وكان الله ولم يكن شيء غيره كل المحققين من العلماء والشراء يقولون بأن هذه كان تامة وليست ناقصة والشيء الثاني بأننا نقول في كان الناقصة بأنها قد تأتي بمعنى الاستمرار ليس بمعنى بأن أهل العرب مثلا أو بأن العرب كانوا يستعملونها بهذه الطريقة بل من أجل دليل قطعي قد قام بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون في الماضي عليما ولا يكون الآن عليما فهناك دليل قطعي يصرف كان الناقصة من معناها الحقيقي إلى معناها المجازي أما من غير دليل ومن غير دليل قطعي فلا نقول بهذا أبدا ولكنه قال نستطيع أن نفهم بهذه الطريقة هذا الحديث لا يمكننا أن نفهم بهذه الطريقة هذا الحديث لماذا؟ لأنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريون وسألوا ما أول هذا الأمر يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه هي حقيقة الأمر بل أول الأمر كان الله ولم يكن شيء غيره
وهل يتصور بأن الصحابة فهموا من هذا بأن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره والآن على ما عليه كان أليس كذلك؟ لم يفهمه أحد البتة بهذه الطريقة. اصل میں عبد الرحمن صاحب یہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم ویسے کہا تھا کہ بیچ میں ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے ہوں تو زبان بدل دیا کریں گے. نہیں ہاں کچھ علوم ایسے ہو سکتے ہیں نا, وہ ابھی ہم امام راغب کا بھی پڑھ رہے تھے, بلکہ آگے شاید آئے گا کہ وہ فرمائیں گے کہ نہیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں اب یہ مکمل کر لینا. تو وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَن يَقُولَ لَا أَعْرِفُ إِلَّا اللَّهُ, عجائب میں سے نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ لا أعرف إلا الله ويكون صادقا ويقول لا يعرف إلا الله لا يعرف الله إلا الله عز وجل ويكون أيضا صادقا. کہنے بڑی عجیب بات ہے لیکن حقیقت ہے. ولكن ذلك بوجه وهذا بوجه ولو كذبت المتناقضات اذا اختلفت وجوه الاعتبارات. آپ دیکھیں گے ہر جگہ امام غزالی علیہ الرحمہ ان آخری دنوں کی کتابوں میں بھی قواعد عقلیہ منطقیہ کو پیش نظر رکھ رہے ہیں کہ نہیں سوال ہے, مستقل پیش نظر رکھ رہے ہیں. لہذا یہ بتا رہے ہیں کہ متناقضات اگر وجوہ اعتبارات بدلنے کے باوجود جھوٹی ہو جائیں تو پھر تو لما صدق قوله تعالی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کیوں؟ اس لیے کہا وما رمیت, نفی کر دی, اذ رمیت اس بات کر دی. تو اس بات اور نفی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, لیکن جمع ہو سکتے ہیں اذا اختلفت الاعتبارات. ٹھیک ہے, تو متناقضات ہر وجہ سے ایک جیسے ہوں. وہ ثمانیت اوجہ ہیں جو علم منطق میں بتائی جاتی ہیں کہ اگر 8 اعتبارات سے نفی اور اس بات ایک جیسے ہوں گے تو پھر اجتماع نقیضین لازم آتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ قضیہ باطل ہوتا ہے. لیکن اگر اعتبارات بدل جائیں تو اجتماع نقیضین لازم نہیں آتا. تو کیا فرمایا وَلَكِنَّهُ صَادِقٌ لِأَنَّ لِلرَّمْيِ اعتبارین, کیونکہ رمی 2 اعتبار پر ہے. ہوا منصوب الی العبد باحدہما, ایک اعتبار سے منصوب الی العبد ہے, ومنصوب الی الرب تعالی بالثانی فلا تناقض فیہ. کیا فرماتے ہیں وَلْنَقْبِضْ هُنَا عنان البیان, یہاں عنان ہاں یہاں ہم روک لیتے ہیں بیان کی لگام کو, یعنی اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. فقد خضنا لجۃ بحر لا ساحل له, ہم ایک ایسے سمندر کی گہرائی میں اتر گئے ہیں جس میں کوئی ساحل نہیں ہے. وامثال هذه الاسرار لا ينبغي, یہ عبد الرحمن صاحب نے جو بات کی تھی وہی بات آ رہی ہے کہ وامثال هذه الاسرار لا ينبغي ان تبتذل بايداع الكتب. کیسے بہت کام کی بات نہیں کر رہا. اور آپ دیکھیں آج کل جو فیس بکی حضرات ہیں ان کا منہج اس کے بالکل خلاف نہیں. کہہ رہے ہیں اس طرح کے اسرار کتابوں میں ڈال کے مبتذل نہیں بنائے جاتے. مبتذل کا مطلب ہے گھٹیا, ہر بندے کی پہنچ میں پہنچ جائے, ہر بندہ اس پہ گفتگو کر رہا ہے. ابتذال اسی کو کہتے ہیں نا. ابتذال کس کو کہتے ہیں؟ ابتذال کہتے ہیں کسی شے کو بار بار استعمال کر کے اور مستقل دہرا کے, یعنی اگر کلام ہو تو بالکل جیسے اس کا اعتبار ہی کھو دینا, یہ ہے ابتذال. اب وحدت الوجود اور تنزلات ستہ اور ثمانیہ وغیرہ اور یہ وہ سب فیس بک پہ اتنی لمبی لمبی پوسٹر لکھی جا رہی ہیں. ویسے تو یہاں بھی درست نہیں ہے اصلاً تو, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تو صرف اشارتاً گفتگو ہو رہی ہے نا. لیکن کتب میں بھی ڈال دیے جائیں اگر یہ علوم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مبتذل ہو جائیں گے. یہ آپ یوں کیا کہیں گے ان کو, جو پرانی چیز ہوتی ہے باسی اور بوسیدہ ہو جائیں گے. ٹھیک, کجائی ہے کہ وہ کتب میں ڈالے جائیں تو چلو اہل علم بھی پڑھتے ہیں, آج کل تو کتابیں بھی اہل علم بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن اگر وہ اس طرح کی جگہوں پر ڈال دی جائیں تو کوئی ہر ایرے غیرے کے لیے آپ نے وہ شے پیش کر دی ہے, حالانکہ وہ معنی مکاشفہ میں سے تھے. علم معاملہ پر زور دینا چاہیے, خاص طور پہ ایسی جگہوں پر کہ جہاں ہر قسم کی پبلک موجود ہو, تو وہاں علم معاملہ ہی پر پیش نظر یعنی ترکیز کرنی چاہیے. تو کیا فرمایا وَإِذْ جَاءَ هَذَا عَرَضًا غَيْرَ مقصود, یہ بیچ میں عرضاً آ گیا, مقصود نہیں تھا یہ بیان کرنا جو ہم نے آخر میں بیان کر دیا. فَلْنَكُفَّ عَنْهُ, تو اب رک جاتے ہیں اس سے. وَلْنَرْجِعْ إِلَى شَرْحِ مَعَانِي أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى عَلَى التَّفْصِيل. تو اب ہم انشاءاللہ علی التفصیل اللہ کے معانی اسماء حسنہ کا بیان کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اگر ہم نے انہی کا منہج پیش نظر رکھا اور جگہوں سے تفصیلات نہ لائے
تو انہوں نے زیادہ فوکس جس شے پر کیا وہ علم معاملہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کے بیان میں جس شے کو انہوں نے پیش نظر رکھا ہے وہ کیا ہے کہ میں نے اپنے اندر اس کے نتیجے میں کیا احوال پیدا کرنے ہیں اور میں نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کچھ لغوی مباحث جو وہ بیان نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صرف امام غزالی علیہ الرحمہ ہی پر اکتفا کریں اور جو انہوں نے بیان کیا اسی کو کافی و شافی سمجھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن انشاءاللہ پیر کے دن اللہ نے چاہا تو ہم جو مقصود ہے اس کتاب کا یعنی وسط وہ ہم شروع کر دیں گے بإذن اللہ۔ چودہ نشستوں میں میرا خیال ہے یہ مقدمہ ہو گیا ہے، جلدی ہو گیا۔ سر جیسے آپ نے بتایا کہ علم لدنی جو ہے وہ حاصل کون سا؟ علم لدنی، ہاں کوئی نہیں، اسی طرح کا علم ہے وہ۔ تو وہ مطلب دوسرے علوم کے ساتھ اس کا بھی کچھ نہ کچھ انسان کو مطلب حاصل کرنا چاہیے۔ نہیں، علم لدنی تو حاصل ہوتا ہی نہیں۔ نہیں آئی مین کہ آپ کا فوکس یہ ہونا جو آپ نے ابھی نہیں، بات فوکس بھی نہیں ہونا چاہیے، میں نے یہ بات بھی نہیں کی۔ آپ بتا دیں۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ فوکس سارے کا سارا علم معاملہ پر ہوگا، اس کے بعد علم معاملہ کے نتیجے میں کچھ علوم، کچھ باتیں، ضروری نہیں کہ وہ کوئی علوم بڑے خفیہ قسم کے ہوں، لیکن آپ کو کچھ باتیں اللہ کی طرف سے جیسے انڈرسٹینڈنگ حاصل ہو گئی، حکمت حاصل ہو گئی، بات یہ علم مکاشفہ ہے۔ اس علم کا بیسیکلی ہمارے مطلب ہم کسی کو استاد سے سیکھ نہیں سکتے، تو یہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہی آپ کو ملے گا۔ ہاں، اور جو آپ نے استاد سے سیکھا ہوگا نا اس کے برعکس نہیں ہوگا، اس کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ تو کسی کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ اس کو مطلب بیان کرنا یا سیکھنے کی ایسا انسانوں کو ادروائز بھی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ سیکھنے کی شے ہے ہی نہیں۔ نہ ایون نہ پڑھنے کی نہ پڑھانے کی۔ علوم مکاشفہ اگر مدون ہو جائیں اور ان علوم مکاشفہ میں وہ باتیں ہوں جو عقلی اعتبار سے بھی سمجھی جا سکتی ہوں تو متخصصین کے لیے سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ ہر بندے کا کام نہیں ہے اور نہ ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اس کے نتیجے میں وسوسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا سارا فوکس بیسیکلی دوسرے لوگوں تک ہی جی جی بالکل مطلب کرنا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو جب بھی اگر کبھی معاملہ ہوگا تو اللہ کا بندے کے ساتھ میرا خیال ڈائریکٹ معاملہ ہوگا۔ اگر کبھی کسی اور جو بھی انسان کو ایسے علوم بالفرض اللہ کے اولیاء کو حاصل بھی ہوتے ہیں تو وہ اسے پیش وہیں کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں؟ قرآن و سنت پہ۔ مراد یہ کہ وہ مناقض نہیں، مخالف نہیں ہونے چاہیے قرآن و سنت کے۔ سر اسی سے ریلیٹڈ اگر تھوڑی سی میں اور بات کروں، مطلب کبھی آپ کو خواب میں کچھ اس قسم کی باتیں یا کچھ اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں، اچھا وہ خواب انسانوں کے ساتھ بیان کرنے والے کو نہیں ہوتے، میرے اپنے خیال میں تھا، لیکن کچھ ہم نے دیکھا ہے مطلب پرانے ہمارے علماء ہی کہہ جیسے مطلب میں نام اگر لے لوں قاضی صاحب نے مطلب اپنے ایک خواب کا ذکر کیا تھا، مطلب دو اس طرح کے عمر کے حوالے سے، اور میں نے کیونکہ وہ کلپ بھی دیکھے، خواب ہمیں بھی بہت آتے رہتے ہیں، آج کل بھی لوگوں کو آ رہے ہیں۔ اب اس کو ان کا کوئی سمجھے کہ مجھے بیان کر دینے چاہیے تو وہ کر دے بالفرض، لیکن اس میں کوئی دعوے وغیرہ نہ ہو، اور یقیناً انہوں نے کوئی دعوے شعوے نہیں کیے تھے، اپنے کوئی واردات اپنے خاص لوگوں میں بیان کر دیے ہوں گے، تو ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کی نیت پہ کوئی حملہ کریں یا کیا، لیکن خوابوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ خوابوں سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، خوابوں سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا، خوابوں سے کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، خوابوں سے اور بھی بہت کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ دیکھیں سوال یہ ہے کہ خواب میرے لیے حجت ہے کہ نہیں، یہ فقہاء نے بحث کی ہے۔ یہ بھی جو ایک میں نے بات، ہاں، خواب میرے لیے بھی حجت بنتا ہے کہ نہیں، یہ بھی کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر مجھے کہا جائے خواب میں کہ 100 رکعت کا نفل نماز پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض نظر آئیں اور وہ یہ کہیں تو میرے لیے پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ صحیح تر قول یہ ہے کہ نہیں واجب، بات واضح ہے؟ پڑھنے نہیں پڑھنا، ہاں، صحیح تر قول یہ ہے کہ نہیں واجب، مستحب ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ واجب ہو سکتا ہے اگر وہ شیف شریعت میں فی نفسی جائز ہے، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ میرے لیے بھی وجوب
جو شریعت کا ہے نا، شریعت میں اب میرے لیے واجب ہے، وہ خواب سے نہیں نکلے گا، خواب سے نہیں نکلے گا۔ کجا یہ کہ میں اس کی بنیاد پہ دوسروں کے متعلق جیسے آج کل چل رہا ہے نا سلسلہ وغیرہ۔ واللہ اعلم۔